السلام علیکم دوستو، میں محمد جی کے چینل سے آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور اس کیوٹ بیبی کے چینل سے آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ اس کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار، جو ایک مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے، مطلب کہ گناہوں کی زندگی میں پڑ گئے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا، شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا، ہر وقت شراب میں ہی منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی تھی جو بہت خوبصورت تھی، یعنی ایک کنیز جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور مجھے اس سے بہت محبت بھی ہو گئی تھی۔ پھر میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ چلنے کی عمر کو پہنچ گئی، اور اس وقت تک میں اس کا عادی ہو گیا تھا اور مجھے اس بچی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ میرے پاس آتی میں شراب پینے لگتا تو وہ شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھین لیتی اور میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے میں اس کو ڈانٹتا بھی نہیں تھا اور میں اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا اور اس صدمے نے میرا دل بہت زخمی کر دیا۔ ایک بار جب کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب کے نشے میں مست تھا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گیا۔ کیا خواب دیکھتا ہوں کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اتنے میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی اس کی آنکھیں تھیں، منہ کھلا ہوا تھا اور تیزی سے میری طرف دھو رہا تھا۔ میں اس سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ میں بھاگ رہا تھا، وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں ملے جو نہایت نفیس لباس میں تھے، ان سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کی ایک طرف نظر آئی، اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے مناظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اسی طرح بھاگا جا رہا تھا، قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گڑھے میں جا گروں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹ جا، تو جہنمی نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے آیا، مجھے پھر وہی بڑے میاں سفید داڑھی میں نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے اس سانپ سے بچائیں، لیکن آپ نے میری بات قبول نہیں کی تھی۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں اور یہ سانپ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تمہاری بھی اس میں کوئی امانت پڑی ہو جس کی مدد سے تم اس سانپ سے بچ جاؤ۔ میں بھاگا ہوا اس پہاڑی پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 سونے کے دروازے ہیں جن پر یاقوت پڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، 2 پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم لوگوں میں ایسی ہو جو اس کو اس وقت مصیبت سے نجات دے دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک درم سے دروازہ کھلا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند صورت بہت خوبصورت بچے اس میں سے نکل رہے ہیں، مگر میں انتہائی پریشان تھا کیونکہ وہ سانپ بالکل میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر کیا دیکھتا ہوں کہ بچے سانپ سے ڈر رہے تھے اور پھر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں اچانک میری نگاہ
اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے بابا ہیں۔ یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر وہ نور کے ایک پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اسے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے ابا جان۔ اس نے قرآن کی یہ تلاوت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ایمان والوں پر ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن کو سن کر اور اللہ کے ذکر سے جو حق برحق نازل ہوا ہے ان کے دل جھک جائیں۔ میں نے کہا بیٹی، میں رونے لگا، میں نے کہا بیٹی کیا تم قرآن شریف جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں اور یہاں موجود سب بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا یہ آپ کے برے اعمال اور گناہ تھے۔ آپ نے اپنے گناہوں کو اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں ڈالنے کی فکر میں تھے۔ میں نے پوچھا وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر رکھا تھا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد پھر بھی کر دی کہ بچنے کا کچھ تو راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہم سب مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو اپنی نابالغی کی حالت میں مر گئے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے اور آپ لوگوں کے آنے کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت مالک بن دینار کی زندگی کو پلٹا، در آخرت کے جو احوال ذکر کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اعمال کو اتنا جاندار بنانا چاہیے کہ جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم فوراً اس پر توبہ استغفار کریں اور کام تو اچھے اعمال ہی آئیں گے۔ پھر آج سے کیا ارادہ ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو اتنا جاندار بنانا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم فوراً توبہ و استغفار کریں اور اب گناہوں کی زندگی سے پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔